اب اسی میں اور آگے بڑھیں، اگر کسی نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، اب یہ ناجائز قبضہ کسی بھی طور صورتیں بدلتے رہتی ہیں، آپ نے کسی کو مار کے اس کی زمین چھین دی ہو، یا وراثت میں جس کا حق بنتا ہو اسے نہ دے کر پوری زمین پر آپ نے ناجائز طور پر قبضہ کر دیا، جیسے عام طور پہ ہوتا اور خصوصاً ضعیف و کمزور کے ساتھ زیادہ ہوتا کہ لوگ بہنوں کو حصہ دینے سے بچنا چاہتے ہیں، زمین باپ کی، مکان باپ کا، شریعت نے بیٹوں کا بھی حصہ رکھا بیٹیوں کا، اب بیٹے یہ چاہتے ہیں کہ بیٹیوں کو حصہ نہ ملے، پورا کا پورا میں قبضہ کرتا ہوں، یقین جانیے یہ بھی ناحق قبضہ، بہنوں کا حق مارنا، جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں آپ اچھا جانتے ہیں، ناحق کسی کی زمین پر قبضہ کرنا، اچھا کوئی زمین پر قبضہ کرتا ہے تو کتنا کرتا ہے؟ بڑے حصے پہ قبضہ کرتا ہے، کم سے کم ایک پلاٹ جو 30 سے 40 کا ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو حدیث شریف سنا، 30 سے 40 تو بہت بڑی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ظلم قید شبر من الارض توقه یوم القیامت من 70 ارضین۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک بالشت زمین کسی کی ناجائز قبضہ کر لے، اور ایک پلاٹ کی بات نہیں ہو رہی، صرف ایک بالشت ہوگا کیا؟ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمینیں جملہ صاف ہے، اللہ تعالیٰ نے 28 بارے میں سورۃ تحریم میں فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهَا کہ زمینیں بھی آسمانوں کی طرح صاف ہیں، جیسے آسمان صاف ہے ویسے زمینیں بھی صاف۔ تو سرکار یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک بالشت اگر کسی نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا تو ایک بالشت زمین یہاں سے 7ویں زمین تک پورا کا پورا ایک ہار بنا کے اس کے گلے میں ڈال دی۔ سوال سکو کہ وزن ایک پلاٹ آپ نے کسی کا ناجائز قبضہ کر لیا تو پورا پلاٹ 30/40 کا یہاں سے 7ویں زمین تک ایک ہار بنا کر قبضہ کرنے والے کے گلے میں بیٹھا دیا جائے، وزن اٹھاؤ۔ اب سوچو نیتوں میں کیسے بگاڑ آ گیا ہے، حقوق العباد کی ادائیگی میں کیسے کیسے کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ پہلے کیسے نیک لوگ تھے، بخاری و مسلم کی ایک روایت سناتا ہوا اپنی گفتگو کو سمیٹ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص زمین خریدنے کے لیے نکلا، اس کے بعد 10,000 درہم تھے۔ اتفاق سے ایک شخص اپنی زمین بیچ رہا تھا، وہ بھی اپنی زمین کی قیمت 10,000 درہم رکھا، تو اس نے اس سے وہ زمین خرید لی۔ زمین خریدنے کے بعد خریدار نے جب زمین میں ہل چلایا تو زمین میں سے خزانہ نکلا ہے۔ سوچو اگر ہم کو ایسا خزانہ مل جائے تو ہم کیا کریں؟ وہاں ان لوگوں کی ایمانداری دیکھو، خزانہ نکل آیا،
اور وہ شخص یہ سوچنے لگا کہ میں نے زمین خریدی ہے، خزانہ تو نہیں خریدا، زمین میری ہے، خزانہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فوری وہ خزانہ لے کر زمین بیچنے والے کے پاس پہنچا اور جا کے بولا بھائی میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، میں نے ہل چلایا، زمین سے یہ خزانہ نکلا ہے کہ یہ آپ کا ہے۔ اس نے خوش ہو کر چلو اچھا ہوا میری زمین میں سے خزانہ نکل آیا، مجھے مل گیا، رکھ نہیں دی۔ اس کی بھی ایمانداری، وہ کہنے لگا دیکھو میں نے جب زمین بیچی ہے تو زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی میں نے بیچ دیا، آپ کے خبر نہیں۔ اب یہ کہنا ہے کہ تمہارا ہے کیونکہ زمین تمہاری تھی اور میں نے صرف زمین خریدی تھی، خزانہ نہیں خریدا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے زمین بیچی تو زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی بیچ دیا، لہذا خزانہ تمہارا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں فیصلے کے لیے ایک حاکم کے پاس پہنچے، ایک جج، جا کے پورا مسئلہ ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دونوں بھی اس خزانے کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو وہ بڑا دانش مندانہ اور انہوں نے فیصلہ کیا۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ تو ایک نے کہا کہ ہاں میرا جوان بیٹا ہے، دوسرے نے کہا کہ میری جوان بیٹی ہے۔ تو حاکم وقت نے کہا ایسا کرو دونوں کی شادی کرا دو اور پہلے رضامندی حاصل، رضامندی شرط، شادی کے لیے رضامندی شرط ہے۔ اسی دن دلہن کے پاس جا کے پہلے پوچھتے ہیں دلہن راضی ہے کہ نہیں، دلہن کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو پہلے رضامندی دے دو، رضامندی کے بعد دونوں کا نکاح کر دو اور جو خزانہ ہے دونوں پر خرچ۔ سرکار نے تعریف اور توصیف کے زمرے میں بنی اسرائیل کے اس واقعے کو بیان کیا۔ بالکل ایسا ہی واقعہ تابعین کے دور میں بھی پیش آیا۔ اس وقت کے جج تھے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی بالکل ایسا ہی فیصلہ فرمایا کہ دونوں کے بچے اور بچی کی شادی کرا دی جائے اور پھر یہ خزانہ ان دونوں کے حوالے کر دیا جائے۔ ایسی ایمانداری ملا ہوا لینے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہاں ہماری نیتیں اتنی بدل گئی ہیں کہ جو نہیں ملا اسے بھی سمیٹنے کی چکر میں دوسروں کا حق۔ اللہ واضح طور پر فرما رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، کل قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ وہاں کی مفلسی کا خوف کرو۔ یہاں بغیر زمین کے بھی زندگی گزر سکتی ہے، بغیر مال و دولت کی فراوانی کے بھی زندگی گزر سکتی ہے، مگر اگر قیامت کے میدان میں جہاں سوائے عبادت کے سکے کے، نیکی کے سکے کے کوئی اور سکہ چلنے والا نہیں ہے، وہاں نیکیوں کا ہمارا سکہ اہل حقوق کو ادا کر دیا جائے اور ہمارا خزانہ خالی ہو جائے تو سوچو کہ ہم سے بڑا مفلس اور کون ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس چار روزہ زندگی کو غالب نہ آنے دیں، زندگی کی خواہشات کو غالب نہ آنے دیں، بلکہ کوشش کریں کہ اللہ کے حقوق بھی ادا ہوتے رہیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا ہوتے رہیں۔ اسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین ہم پہ فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، بیماروں کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، قرض میں ڈوبے لوگوں کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، الہ العالمین تنگ کی تنگدستی کو دور فرما، الہ العالمین عزت کی، اسلام کی، صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔